Assalamu alaikum. And first of all, Assalamu alaikum to all of you. Hope you are doing well. You are enjoying the days, these holidays, and hopefully you will be busy preparing for the forthcoming exams. When I talk about your syllabus or when we discuss about the syllabus of Urdu, Daswi Kitab, Darsi Kitab, we have almost completed 99% of it. We have completed Nasr portion. We also are. We have today we will take it further and bring it to completion. Today it is our last lesson. It is written by Maulana Altaf Hussain Hali. It is नौकरों पर सख्तगिरी करने का अंजाम किता है कॉफ तोई एंड हे. तो अगर हम if we talk about this Nasr शार पोर्शन, तो अकबर जयपुरी हमदम काश्मीरी बुक बहुत मुश्किल से अवेलेबल होती हैं, यहाँ बुक ही नहीं मिलती, तो जैसे तैसे हमने इसका इंतज़ाम किया. शबीब रज़वी कसीदा हमने ये किया, नात गोई रसा जावेदानी का मरसिया हमने किया, हज़रत अली असगर के लिए पानी मांगना सलामत अली दब्बीर नज़म हमने किया, मुफलसी नज़ीर अकबर आबादी. रामायण का सीन ये भी हमें पेंडिंग है. तो उलुल अज़मी मोहम्मद हुसैन आज़ाद जुगनू अलामा इकबाल शिकस्त इंतज़ार यासीन बेग रुबाइयात जो रब्बा ये रुबाई है, रब्बा से मश्तक है, चार के माने हैं मीर अनीस, वो हमने किया. और आपका इसका बहुत सारा लर्निंग मटेरियल हमने व्हाट्सएप पे पोस्ट किया है, PDF, whether it is PDF, whether it is in pics form or text form. सो अब ये लास्ट लेसन है हमारा कौफ तोई एन है क़िता, नौकरों पर सख्तगिरी करने का अंजाम. तो इसको लिखा है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने. अल्ताफ़ हुसैन हाली सिर्फ शायर ही नहीं थे, नसर निगार भी थे. तो अगर हम अल्ताफ़ हुसैन हाली के इस लेसन के बारे में बात करेंगे, ये है इट इज़ एट पेज नंबर 224. और ये नौकरों पर सख्तगिरी करने का अंजाम, ये उस पे इन्होंने किता लिखा है. बहुत तवील किता है, 2 पेजेस पर है. ये पेज नंबर 224 पे हैं. उसके बाद ये हैं इट इज़ एट पेज नंबर 225. तो अगर हम इसकी तशरीह के बारे में बात करेंगे तो इतना जो तवील किता है वो हम आज नहीं कर सकेंगे कवर, क्योंकि फिर डाउनलोडिंग की प्रॉब्लम होती हैं. इट टेक्स एजेस टू डाउनलोड ओनली. ये जो 2 मिनट्स का है या 5 मिनट्स, इवन अगर 9 मिनट्स का होगा तो उसको कम से कम 10 घंटे लगते हैं डाउनलोडिंग में. ये भी क्या बताएं आप, ये किन का एहसान है. तो एक आका था हमेशा नौकरों पर सख्तगीर, पहला है एक आका था हमेशा. ये नौकरों पर सख्तगिरी करने का अंजाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है, जो कि नसर निगार भी थे, जो कि नक़ाद थे, बहुत अच्छे इंसान भी गुज़रे हैं. तो एक आका था हमेशा नौकरों पर सख्तगीर, दरगुज़र थी और नसात उनमें. हम तेज़ ही ये चलेंगे, बहुत तेज़ हम कोशिश करेंगे ताकि आप तक भी पहुँचे और डाउनलोड भी जल्दी हो जाए. एक आका था हमेशा नौकरों पर सख्तगीर, दरगुज़र थी और नसात उनके रियायत थी कहीं, बेसज़ा कोई ख़ता होती न थी उनकी माफ़, काम से मोहलत कभी मिलती न थी उनके तई. तो अगर हम इनकी सख्तगीर हो गया, छोटी छोटी बातों पर सज़ा देने वाला, रियायत नरमी या कमी. तो किता के इस शार में हाली ने एक मालिक और इसके ग़ुलाम का और उसके नौकरों का ज़िक्र किया है. फरमाते हैं कि एक अमीर शख्स था जो हमेशा अपने नौकर चाकरों पर सख्ती से पेश आता था. मालिक के मिजाज में नरमी और रियायत बिल्कुल भी नहीं थी, किसी किस्म की नहीं थी. वो इनकी कोई गलती माफ़ नहीं करते थे. तो बेसज़ा कोई ख़ता होती न थी उनकी माफ़, यानी कि अगर उनकी कोई भी सज़ा अगर उनकी कोई भी गलती होती थी तो इन अशार में शायर फरमाते हैं, इस क़िता के अशार में शायर फरमाते हैं, पहले हैं बेसज़ा कोई होती न थी उनकी माफ़, काम से मोहल्लत कभी मिलती न थी उनके तई. तो हाली फरमाते हैं कि मालिक तई हो गया टुवर्ड्स,
لیے۔ حالی فرماتے ہیں کہ مالک نوکروں کی کسی بھی غلطی کو معاف نہیں کرتے تھے، بلکہ غلطیوں کے لیے انہیں سزائیں دیتا تھا، اور نوکر ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتے ہی رہتے تھے، ان کو بالکل بھی کام سے کبھی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ تو اس کے بعد ہے حسن خدمت پر اضافہ یا صلۃ و درکنار۔ حسن خدمت پر اضافہ یا صلہ بدلہ یا انعام۔ حسن خدمت پر اضافہ یا صلۃ و درکنار ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے اس کے آفریں ہو گیا شاباش، پھوٹے منہ بدلی سے۔ تو حالی اس کتاب میں فرماتے ہیں مالک کے غلاموں کو ہر وقت کام پر کام کرنا پڑتا تھا، کبھی فرصت کے 2 لمحات بھی میسر نہیں ہوتے تھے، اچھے کام اور عمدہ محنت پر بھی کوئی انعام یا شاباشی یا آفرین کے 2 لفظ ان کو یا مزید اجرت میں اضافہ نہیں کیا جاتا تھا۔ مالک 2 لفظ بھی محنت کرنے والے نوکروں کے حق میں نہیں بولتے تھے۔ تو اس کے بعد ہے یہ پاتے تھے آقا کو، ادھر ہے یہ پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے جب اس سے 2 4 نتھنے پھولے منہ چڑھا، ماتھے پہ بل اور ابرو پہ چین۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ابرو ہو گئے آئی بروز، ماتھا ہو گیا فور ہیڈ، تو اور ماتھے کی شکن گو بال، یعنی جو رنکلز ہوتے ہیں فور ہیڈ پہ۔ تو پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے جب اس سے 2 4 نتھنے پھولے منہ چڑھا، ماتھے پہ بل ابروں پہ چین۔ تو حالی فرماتے ہیں جب کبھی مالک کے نوکر چاہ کر اپنے مالک کے سامنے آ جاتے تھے، اور یعنی کہ ان کے جو خدمتگار، ان کے جو ماتھا جب اپنے مالک کے سامنے آ جاتے تھے، مالک انہیں دیکھ کر ناخوش ہوتا تھا، اس کے چہرے پہ شکن کے نشان آتے تھے، یعنی نتھنے پھولے ہم کشمیری میں بولیں گے نکور اوس کھلراوان، ماتھے پہ بل یعنی ڈیک اوس چیران، ابروں پہ چین یعنی کہ بومو اوس تکراوان۔ ابرو دیٹ مینز آئی بروز، ابروں پہ چین، ماتھا موچڑا، نتھنے پھولے، نتھنے نکور، اور موچڑا یعنی کہ مختلف قسم کے منہ بناتا تھا، ماتھے پہ بل یعنی ڈاکوس چیران، بموس تکراوان یعنی نوکروں کو دیکھ کر ہمیشہ غصہ کرتا تھا، کبھی بھی شفقت یا مسکراہٹ کے آثار اس کے چہرے پہ ظاہر نہیں ہوتے تھے، نظر نہیں آتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ اچھا ہو گیا، یہ تھی نہ جز تنخواہ نوکر کے لیے کوئی فتوح، یہ فتح کی جمع ہے فتوح۔ آگے ہو جاتے تھے خائن، خیانت کرنے والا، بددیانتی کرنے والا، بددیانت۔ آگے ہو جاتے تھے خائن جو کہ ہوتے تھے امین۔ تو حالی اس قطع کے اشعار میں فرماتے ہیں، یہ شاعری ہیں، اشعار میں فرماتے ہیں کہ مالک کے نوکروں کے لیے تنخواہ کے علاوہ باقی مراعاتیں نہ تھی، تنخواہ کے بغیر ان کی کوئی آمدنی نہ تھی۔ البتہ ان نوکروں میں جو نیک، سچے اور امانت دار ہوتے تھے یعنی امین ہوتے تھے، اس ظالم مالک کی نوکری میں آ کر بددیانت اور خائن بن جاتے تھے۔ یعنی تھی نہ جز تنخواہ نوکر کے لیے کوئی فتوح، جز تنخواہ ہو گیا تنخواہ کے بغیر، فتوح کامیابی یا بالائی آمدنی، خائن خیانت کرنے والا یا بددیانت، امین امانت دار۔ تو یعنی کہ نوکروں کے لیے کوئی مراد تنخواہ کے بغیر یا ان کی آمدنی کے بغیر کچھ بھی نہ تھا۔ البتہ نوکروں میں جو نیک تھے، سچے تھے، امین تھے، لیکن اس ظالم مالک کی نوکری میں آ کر وہ بھی خائن بن جاتے تھے۔ تو اس کے بعد ہے یہ رہتا تھا ایک شرائط نامہ ہر نوکر کے پاس، فرض جس میں نوکر اور آقا کے ہوتے تھے تعین، گر رعایت کا کبھی ہوتا تھا کوئی خواستگار، زہر کے پیتا تھا گھونٹ آخر بجائے انگ بھی۔ تو یہ تعین ہو گیا مقرر، یعنی رہتا تھا ایک شرائط نامہ ہر نوکر کے پاس۔ تو یہ ہو گیا، ہم وہ کہتے ہیں ان بلیک اینڈ وائٹ، یعنی کاغذ پہ لکھا ہوتا تھا۔ اس قطع کے اشعار میں مالک اور نوکروں کے مابین ہونے والے معاہدے
یعنی ان کے بیچ جو ایگریمنٹ ہوتا تھا، تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مالک اور اس کے نوکروں کے درمیان جو معاہدے ہوئے تھے اس پر لکھا ہوا تھا کہ مالک کا نوکروں پر کیا حق ہے اور نوکروں کو کیا فرائض انجام دینے ہوں گے۔ ہر نوکر کے پاس تحریری اقرار نامہ رہتا تھا جس میں شرائط اور کام کی تفاصیل درج ہوتی تھی۔ اس کے بعد گر رعایت کا کبھی ہوتا تھا، کوئی خواستگار زہر کے پیتا تھا گھونٹ آخر بجائے انگ بیں، خواستگار طلبگار یعنی امیدوار یا مانگنے والا، انگ بیں ہو گیا شہد۔ تو حالی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی نوکر کام میں کوئی کمی یا تخفیف یا رعایت کا حق مانگتا تھا یا کسی رعایت کی امید کرتا تھا تو مالک نوکر پر کوئی نرمی نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے نوکر شہد کھانے کے بدلے زہر کے پیالے گونٹ گونٹ کے پیتا تھا، یعنی مہربانی کے بجائے شفقت کے بجائے اسے ڈانٹ ملتی تھی۔ تو باقی ہم آگے یہ کریں گے، یہ جو پیج ہیں یہ ہم آگے کل دیکھیں گے۔ تو باقی والسلام، خدا حافظ۔